حامد میر اپنے نئے بلاگ ہم نے پاکستان کیسے توڑا میں لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں 4 شاہراہیں تحریک پاکستان کے 4 اہم کرداروں کی یاد دلاتی ہیں۔ ان چاروں میں سے 3 کرداروں کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہے جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے دارالحکومت میں داخل ہوں تو کشمیر روڈ کے بعد خیابان سہروردی آتی ہے۔ اتاترک روڈ اس شاہراہ کو AK فضل الحق روڈ سے ملاتی ہے۔ اس سے آگے جناح ایونیو ہے جس کے بعد ناظم الدین روڈ آتی ہے جو پرانے اور نئے اسلام آباد کو آپس میں ملاتی ہے۔ ہماری نئی نسل قائد اعظم محمد علی جناح سے تو واقف ہے، لیکن حسین شہید سہروردی، AK فضل الحق اور خواجہ ناظم الدین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ ان تینوں رہنماؤں کی ایک مشترکہ یادگار بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے شاہ باغ میں بھی موجود ہے۔ شاہ باغ میں خواجہ سلیم اللہ کی رہائش کا احسن منزل پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی تھی۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق خواجہ سلیم اللہ کے خاندان سے تھا۔ خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی اور AK فضل الحق قیام پاکستان سے قبل متحدہ بنگال کے وزیر اعظم رہے۔ AK فضل الحق کو آج بھی بنگلہ دیش میں شیر بنگال کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر بنگلہ دیش کے شہر میرپور میں شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ یہ وہی شیر بنگلہ تھا جس نے 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور پیش کی تھی جو قیام پاکستان کی بنیاد بنی۔ 1954 میں وہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن انہیں غدار قرار دے کر حکومت سے نکال دیا گیا۔ اگلے ہی سال اس غدار کو پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ 1936 میں وہ آل یونائٹڈ بنگال مسلم پارٹی کے صدر تھے۔ قائد اعظم نے خواجہ ناظم الدین کی سربراہی میں ایک وفد ان کے پاس بھیجا اور انہیں مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی۔ سہروردی نے یہ دعوت قبول کی اور اپنی پارٹی کو مسلم لیگ میں ضم کر دیا۔ 1946 میں انہوں نے مسلم لیگ کو متحدہ بنگال میں کامیابی دلائی اور پھر بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے مسلم لیگ کی دہلی میں منعقدہ اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو سہروردی کے شہر کلکتہ میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ مل کر فسادات روکنے کی کوشش کی، جس کا ذکر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید مالک کی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں ملتا ہے، جو برطانوی فوج میں کپتان تھے اور مہاتما گاندھی کی حفاظت پر مامور تھے۔ سہروردی کو ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے ہجرت کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ قائد اعظم علیل تھے، لہٰذا سہروردی کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں ان کی نشست سے محروم کرنے کی سازش شروع ہو گئی۔ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی جو پاکستان بننے کے 6 ماہ کے اندر پاکستان نہیں آئے گا، اس کی نشست منسوخ ہو جائے گی۔ سہروردی بھاگے بھاگے ڈھاکہ پہنچے تو تحریک پاکستان کے اس محترم رہنما کو پاکستان سے نکالنے کا منصوبہ تیار تھا۔ شائستہ سہروردی اکرام اللہ نے اپنی کتاب حسین شہید سہروردی اے بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ جس دن سہروردی صاحب پاکستان پہنچے اسی دن مشرقی پاکستان کے IG پولیس ذاکر حسین نے ایک تحریری حکم نامے کے تحت انہیں پاکستان سے نکل جانے کے لیے کہا۔ بنگالیوں کے سب سے پاپولر لیڈر کو پاکستان سے اس لیے نکالا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ پاکستان میں بنگالیوں کی اکثریت ہے اور اقتدار میں انہیں مناسب حصہ دیا جائے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں اسمبلی سے فارغ کر دیا گیا۔ ادھر کلکتہ میں بھارتی حکومت انہیں انکم ٹیکس کے نوٹس دے رہی تھی جبکہ ان کے پاس ڈھاکہ میں رہنے کو مکان تک نہیں تھا۔ آخر کار وہ لاہور میں نواب افتخار ممدوٹ کے پاس آ گئے تاکہ وکالت شروع کر سکیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ کراچی اور لاہور کی عدالتوں سے کہا گیا کہ انہیں بطور وکیل رجسٹر نہ کیا جائے۔ صاحبال میں انہیں رجسٹر کیا گیا تو ان کی وکالت شروع ہوئی۔ 1949 میں سہروردی نے ڈھاکہ میں عوامی لیگ بنائی۔ شیخ مجیب الرحمان اس نئی جماعت کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ یہ جماعت چند سال کے اندر اندر مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی اور 1956 میں سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ سہروردی مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتے تھے، لیکن آرمی چیف جنرل ایوب خان سیاست میں مداخلت کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ پاکستانی فوج کے پہلے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل شیر علی خان پٹودی نے انہیں سیاست میں مداخلت سے بہت روکا۔ وہ اپنی کتاب دی اسٹوری آف سولجرنگ اینڈ پالیٹکس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جنرل ایوب خان نے مجھے کہا کہ میں سیاست سنبھالوں گا
तुम फौज को संभालो। अयूब खान सियासतदानों को ब्लडी सिविलियंस कहते थे। पटौदी ने बंगालियों की फौज में भर्ती आसान बनाने की तजवीज दी तो अयूब खान ने मुस्तरद कर दी। उसने सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर पहले सोहरवर्दी को वजारत उज़्मा से अलग किया, फिर फेरोज खान नून को हटाया। सोहरवर्दी से इख्तलाफ की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने बतौर वजीर आजम एक ब्रिगेडियर याहिया खान को 11 सीनियर अफसरों पर तरजीह देकर मेजर जनरल बनाने पर सवाल उठाया था। आर्मी चीफ को यह सवाल इतना बुरा लगा कि वजीर आजम की ही छुट्टी करा दी। यही याहिया बाद में कमांडर इन चीफ बने। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। जिसने 1956 के मुतफक्का दस्तूर की बहाली का मुतालबा किया, वो गद्दार करार पाया। मार्शल लॉ की ज्यादा मुखालफत मशरकी पाकिस्तान में थी। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान पर एक सदारती निजाम मुसल्लत करने का फैसला किया। उनकी बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने सदारती निजाम की मुखालिफत की। डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में उनका और जनरल अयूब खान के दरमियान होने वाली सरकारी खतो किताबत मौजूद है, जिसमें जस्टिस इब्राहिम ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि सदारती निजाम पाकिस्तान तोड़ देगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अयूब खान बंगालियों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाने का फैसला किया। जस्टिस इब्राहिम के बाद उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर को वजीर कानून बना लिया। जस्टिस मुनीर से सदर पाकिस्तान ने कहा कि किसी तरह बंगालियों से जान छुड़ाओ। सोहरवर्दी पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से उन्होंने अयूब खान को एक खत लिखा और पाकिस्तान बचाने की दरख्वास्त की, लेकिन अयूब खान ने सोहरवर्दी को जिला वतन कर दिया और वो जिला वतनी में ही वफात पा गए। शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में डट कर मादरे मिल्लत का साथ दिया, लेकिन जनरल अयूब खान जीत गया और पाकिस्तान हार गया। फिर इस जनरल अयूब खान को जनरल याहिया खान ने इक्तदार से निकाला और 1970 में इंतखाबात कराए। एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात में अवामी लीग को अक्सरियत मिल गई। जनरल याहिया खान ने अक्सरियती जमात को इक्तदार मुंतकिल करने के बजाय मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौजी ऑपरेशन से एक खाना जंगी ने जन्म लिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी ने सरेंडर कर दिया। इस बहस को छोड़ें कि ये सियासी शिकस्त थी या फौजी शिकस्त थी, इस हकीकत को अब मान लें कि एक डिक्टेटर ने नफरतों की फसल बोई जो दूसरे डिक्टेटर के इक्तदार में काटी गई। पाकिस्तान किसी और ने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर तोड़ा। हम तो खुद बंगालियों से जान छुड़ाना चाहते थे। जो गलतियां मशरकी पाकिस्तान में की गईं, उन्हें आज बलूचिस्तान में दोहराया जा रहा है। खियाबान सोहरवर्दी, फजल हक रोड, जिना एवेन्यू और नाजमुद्दीन रोड इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर खत्म होती है, जहां पार्लियामेंट की इमारत है। हमने दस्तूर को बार बार पामाल करके पाकिस्तान तोड़ा। हम आज भी दस्तूर और पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं। हम कब सबक सीखेंगे?